السلام علیکم جی. بدھ کا روز جو تھا وہ عید کی چھٹیوں کے بعد پہلا ورکنگ ڈے تھا اور پہلے دن ہی یہ دھماکہ ہوا. وہ بینچز جو 20 اپریل سے پہلے بنا لیے تھے جناب چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے، کیونکہ 20 اپریل سے تو وہ بھی اندر سے ڈرے ہوئے ہیں نا، شاید یہی ڈر تھا جسے کہنا چاہیے، شاید یہی ڈر تھا، یہی خوف تھا، یہی پریشر تھا، یہی ڈپریشن تھا، جس کے نتیجے کے اندر بتایا گیا کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ان کے جسم میں درد ہو رہا ہے، فلو ہے اور بخار ہے. اچھا، یہ سمٹم جو ہیں یہ نارملی کووڈ کے ہوا کرتے ہیں. ہم نے ڈاکٹر صاحب سے ایک سے جو ہمارے قریبی دوست ہیں ان سے میں نے ڈسکس کیا تو انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے، اگر تو یہ سچ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ موصوف کم از کم 3 دن کے لیے ریسٹ فرمائیں گے اور اس دوران ان کا کرونا وغیرہ کا ٹیسٹ بھی ہوگا اور اس کا رزلٹ آئے گا تو پھر ہی انہیں عدالت میں وارد ہونا چاہیے. لیکن اگر وہ کل ہی عدالت آ گئے تھے تو مطلب جھوٹ پہ اب بولتے ہیں، انہوں نے جھوٹ بولا تھا. لیکن ہم تو کم از کم چیف جسٹس کے بارے میں ایسی بات نہیں کہہ سکتے. وہ ڈاکٹر ہیں جی چیف صاحب، میں تو یہ بات دہرانے کا بھی نہیں سوچ سکتا کہ وہ چیف صاحب کے بارے میں کوئی ایسی بات کرے. لیکن بہرحال یہ بینچ تھا جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس مندوخیل اور جسٹس جو تھے اطہر بن اللہ، 2 آئین پسند اصل جج تھے اور باقی جو تھے وہ عمران دار جج تھے. عمرانڈو یا عمران خان کے ایک جو تھے چیف جسٹس صاحب عمرانڈو تھے کیا ہیں اور عمران خان کے حامی ہیں. اب ظاہر ہے کہ اس کے اندر جو کیسز کی کاز لسٹ ہوگی اس میں کوئی ایسا ایشو ہوگا جس کے اندر پھر چیف صاحب کو اسی طرح شکست فاش کا سامنا کرنا پڑے جس طرح انہیں اپنا قاضی فائز عیسیٰ کیس کے اندر شکست فاش کا سامنا کرنا پڑا تھا. اور بینچ میں چیف جسٹس آف پاکستان نہیں، چیف جسٹس نہیں تھے اس وقت، بینچ کا ہیڈ ہونے کے باوجود بھی وہ مائنورٹی میں چلے گئے تھے اور انہیں ٹوٹے ہوئے منہ کے ساتھ میجورٹی کا فیصلہ عدالت کے اندر پڑھ کے سنانا پڑا تھا. یاد ہے آپ کو؟ ہاں، انہیں میجورٹی کا فیصلہ پڑھ کے سنانا پڑا تھا اپنے منہ سے اور یہ اعتراف کرنا پڑا تھا کہ میں اپنے ساتھی ججز کے سامنے ہار گیا ہوں، شکست کھا گیا ہوں. اور منہ جو ان کا تھا نا، منہ نکلا ہوا جو تھا وہ اس بات کا غمازی تھا کہ انہوں نے یہ شکست اپنے دل کے اوپر لے لی ہے. سرگوتا کے لوگ تو بڑے اعلیٰ ظرف کے لوگ ہوتے ہیں لیکن انہوں نے شکست اپنے دل پہ لی ہوئی تھی. جو عدالت کے اندر ہمارے دوست احباب موجود تھے وہ کہہ رہے تھے کہ اس فیصلے کی اناؤنسمنٹ کے وقت سب سے جو چیز دیکھنے والی تھی وہ جناب عمر عطا بندیال صاحب کا چہرہ مبارک تھا جو اس وقت کسی اور میں تھا. بہرحال یہ بینچ ٹوٹ گیا جی. اب کورٹ روم نمبر 1 کے اندر اس بینچ نے بیٹھنا تھا. اس بینچ کی کورٹ روم نمبر 1 کی روایت ہے کہ وہاں پہ سینئر بینچ بیٹھتا ہے، تو اگر وہ نہیں تھے تو سینئر پیونی جج فائز عیسیٰ صاحب ہو سکتے تھے. فائز عیسیٰ صاحب کو انہوں نے اس ہفتے کسی بینچ میں رکھا ہی نہیں ہے اور انہوں نے تقریباً مستقل چھٹی پہ بھیجا ہوا ہے. تو قاضی فائز صاحب نہیں تھے تو جیسے طارق مسعود صاحب ہو سکتے تھے. چونکہ یہ دونوں ججز جو ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی اور جیسے سردار طارق مسعود صاحب بھی، یہ چونکہ عمران دار جج نہیں ہیں، عمرانڈو نہیں ہیں، یہ آئین پسند جج ہیں، تو ان کو تو گھسنے ہی نہیں دیا جا سکتا. ان کے تو جو ہے آنے سے سرسوئی جو ہے وہ بھرشٹ ہو جائے گی اور پھر دوبارہ دھونا پڑے گا. تو لہذا فوری طور پہ اندر سے کنڈیاں لگا لی گئی. کورٹ روم نمبر 1 کو اندر سے کنڈی لگا دی گئی کہ کوئی اور جج کی جویں آ کے تے قبضہ کر لے. ساڈا چیف جسٹس جڑا ہے، چیف جسٹس ویکھو جو اندا چیف جسٹس بنیا ایک دن دی چھٹی نہیں کیتی کہ کتے قائم مقام قاضی فائز عیسیٰ نہ بن جائے. ایک ان کی پرانی جو ویڈیو ہے، ان کی گاڑی ہے جس کو یا ایک کالے شیشوں والی گاڑی ہے جس کو ان کا جو ڈالا ہے جو SC سپریم کورٹ 1 کے اس کا نمبر لگا ہوا ہے، وہ پروٹوکول دیتا ہے. وہ اس پروٹوکول کے اندر GHQ کی طرف جاتے ہوئے پائی گئی ہے. یہ میرے خیال 14 اپریل کو جناب راجہ عاطف ذوالفقار صاحب اسلام آباد کے ایک لیڈنگ جرنلسٹ ہیں، ولاگ کرتے ہیں اپنا، میں نے اس دن ان کے حوالے سے یہ خبر اپنے ولاگ کے اندر بھی دی تھی. لیکن اب اس ملاقات میں کیا ہوا ہے جا کے GHQ میں، اس کا جو تھا وہ سامنے نہیں آیا تھا. یوتھیا مکھی آ گئی یوتھیا مکھی میرے پہ حملہ آور ہو جاتی ہے. جیسے ہی میں ولاگ کرنے لگتا ہوں لائٹیں آن ہوتی ہیں، یوتھیا مکھی نکل کے ادھر ادھر.
تو خیر اپنا یوتھی ہے نا، شرم تو نہیں آئے گی اس کو، گھومتی رہے گی ادھر، جیسے ہی میں یہ کروں گا اور وہ سپرے لے کے اس کے دوالے ہوں گا کہیں نہ کہیں چھپ جائے گی. تو خیر یوتھیا وائرس مرنا بڑا مشکل ہے. تو خیر وہ ایک ویڈیو کی بات تھی، وہ ویڈیو کے اندر ایک گاڑی ہے اس کو ایک ڈالا پروٹوکول دیتا ہوا، لیکن جس طرح کے ہمارے جج صاحبان ہیں، جس طرح کے جتنے کو ان کے ظرف ہیں، جس طرح کی ان کی شخصیات ہیں کھوکھلی، یہ تو 8-8 10-10 گاڑیوں کے پروٹوکول کے بغیر چلتے نہیں ہیں. تو میں نے جب یہ سوال کیا اپنے آپ سے تو پھر جواب آیا کہ جہاں پہ منت اللہ کرنے جانا ہو وہاں پہ ایسے بھی جایا جا سکتا. تو اس کے حوالے سے کل سے خبریں گھوم رہی ہیں، یہ پرانی ویڈیو ہے جی. اب اس کو کیوں پوسٹ کیا گیا یا ڈسکس کیا گیا؟ کیونکہ اسد علی طور نے اس کے اوپر ایک ولاگ کر دیا. اسد علی طور صاحب نے راجات ذوالفقار سے وہ ویڈیو ادھار مانگی. اب اسد علی طور نے وہ ویڈیو کیوں ادھار مانگی ہوگی چلانے کے لیے؟ وہ اس لیے مانگی ہوگی کہ ان کے پاس اندر کی خبر پہنچی ہوگی کسی کے طرف سے گھومتی گھماتی کہ اس دن ہوا کیا تھا کہ چیف جسٹس صاحب جو تھے بقول اسد علی طور صاحب کے وہاں پہ گئے اور وہاں پہ آرمی چیف سے ملے. میرے پاس اس سے پہلے کی بھی حالات ہیں کہ انہوں نے کسی نیوٹرل جگہ کے اوپر ملنے کا مطالبہ کیا تو وہ آپ کو پتہ نا حافظ صاحب جو ہیں وہ بڑے آئین پسند ہیں. انہوں نے کہا جی یہ پروٹوکول کی کتاب میں بتائیں مجھے کہاں پہ میں آپ سے باہر ملنے کا پابند ہوں. ٹھیک ہے، آپ نے ملنا ہے، آپ نے کال آن کرنا ہے تو آپ تشریف لے آئی میرے آفس کے اندر، میں بیٹھا ہوں، میرے پاس یہ اطلاع ہے. تو پھر انہیں چاروں نہ چار آفس جانا پڑا، ورنہ یہ کہیں کسی تھرڈ پلیس کے اوپر ملنا چاہ رہے تھے. ظاہر ہے ان کو فیض نے اور باجوے نے گندی عادتیں ڈالی ہوئی ہیں، اپنے ان ناجائز بچوں کو گندی عادتیں ڈال کے گئے ہیں دونوں. تو وہ انہیں وہی عادت پڑی ہوئی تھی تو وہ ان کی عادت جو تھی وہ ہٹائی گئی، پہلی بات. دوسری بات، وہاں پہ جا کے انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف پہلے اپنے آباء و اجداد کے بقول اسد علی طور کے آباء و اجداد کی جو خدمات ہیں وہ گنوائیں کہ کس طرح ان کے والد صاحب نے ضیاء الحق کی خدمت کر رکھی ہے اور وہ سارا کچھ بتایا ان کو. اور اس کے بعد ملتمس ہوئے کہ یہ دیکھیں قاضی فائز عیسیٰ نے کس طرح جناب فوج کے ادارے کے خلاف فیصلہ دیا تھا، حالانکہ وہ فوج کے ادارے کے خلاف نہیں تھا. فوج تو اب اس کو ڈسون کرتی ہے نا. وہ فیض حمید کی جو بدعمالیاں تھیں، جس طرح وہ لوٹ مار پہ لگا ہوا تھا، جس طرح اس کا خیال تھا کہ اس نے ملک فتح کر لیا، اب اس ملک کے اندر ہر جائیداد کے اوپر قبضہ کرنا، ہر ہاؤسنگ سوسائٹی کے اندر قبضہ کرنا اس کا ڈیوائن رائٹ ہے، اور وہ آئی ایس آئی کو استعمال کرے یا پیرالل جو اس نے آئی ایس آئی کھڑی کر رکھی تھی اس کو استعمال کرے اور لوگوں سے ان کے بنیادی جینے کا حقوق چھین لے، کاروبار چھین لے، کسی کو فون کرے کہ اتنے کروڑ بھجوا دیں، آپ کی شوگر مل سے ہم نے سنا ہے کہ بہت زیادہ چینی باہر جاتی ہوئی پائی جا رہی ہے تو وہ اتنے کروڑ بھجوا دے. اور پھر وہ یہ بھی کرے کہ وہ جو لاہور کے اندر وہ جو امریکی جاسوس جو ہے کانٹریکٹر ریمنڈ ڈیوس وہ جو قتل کر دے تو اس کو جو 35 کروڑ روپے ادا کرنا ہو وہ 5 کمپنیوں سے پکڑ لے تو ایک کی ادائیگی ہو جائے، باقی پتہ نہیں 150 کروڑ روپے کتنے گئے. اس طرح کی بڑی حرکتیں ہیں ان کی ریکارڈ کے اوپر. کم از کم 3 ایسی کمپنیوں یا ایسوسیشنز کو تو میں جانتا ہوں. پاکستان شوگر مل ایسوسیشن کہندی ساڑھے کو لے ہے، ٹھیک ہے. لیدر ایسوسیشن والے کہتے ہیں ساڑھے کو لے، لاہور چیمبر دے اور 2 بندے مل گئے وہ کہتے ساڑھے کو لے، ٹھیک ہے. تو 3 کمپنیوں سے تو میں ٹکر گیا نا جن کا خیال تھا کہ جناب ان سے پیسے وصول کیے ہیں اور چڑیا گھر کی طرف اشارہ کرتے تھے، ٹھیک ہے. تو وہ جناب اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ اس طرح کی آتیں ڈالی ہوئی ہیں نا انہوں نے. تو وہ انہوں نے کہا کہ جناب قاضی فائز عیسیٰ دا کوٹ پڑھ لین جو سانو وہ میں نے جو ریویو پٹیشن ہے وہ میں نے روکی ہوئی ہے تو اس کے اندر ہم اس کا رگڑا نکال لیتے ہیں تو آپ ذرا حکومت کو کہیں کہ وہ اس کے اوپر مزاحمت نہ کرے. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو حکومت کو پہلے بھی کہا تھا اور آپ کو 2 جونیئر جج اوپر لانے کی سہولت دی تھی، لیکن جواب کے اندر جو آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ حکومتی معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے اور عدلیہ کا ڈسپوزل کریں گے جو کہ 53,000 تک کیسز پہنچ چکے ہیں، آپ نے تو اپنے وعدہ پورا نہیں کیا تو ہم کس منہ سے جائیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ بات جو تھی یہ میڈیٹ کروائی تھی آئی ایس آئی کے چیف نے جنرل باجوہ کے کہنے کے اوپر، ٹھیک ہے. تو حالانکہ اسلام آباد میں آپ پارا زیادہ نزدیک پڑتا ہے، پنڈی جانے کی ضرورت شاید اس لیے پیش آئی ہو، شاید میں اس خدشے کا اظہار کر رہا ہوں، یوتھیا مکھی، ٹھیک ہے، شاید پنڈی جانے کی ضرورت اس لیے پیش ہوئی ہو کیونکہ آپ بڑا والوں کے ساتھ وعدہ خلافی ہو چکی ہوئی تھی تو انہوں نے سوچا کہ میں ادھر جا کے تو واردات ڈالوں. یہ ٹوٹل اسد علی طور کا پورا ولاگ سننے کے بعد اور جو میرے پاس اضافی اطلاعات تھی ان کے مطابق یہ کچھ سین بنتا ہے.
لیکن یہ تمام تر اسپیکولیشنز ہیں صرف اس ویڈیو کی بنیاد کے اوپر جو کہ وہ لیک ہوئی اور جس کے اندر یہ فرض کر لیا گیا کہ وہ چیف جسٹس عمر طاہر بندیال صاحب تھے۔ میرا خیال ہے کہ اس طرح کی جو اسپیکولیشن ہے، اس طرح کی جو چیزیں ہیں، ان سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ صحافت نہ اتنی آزاد ہوئی ہے، نہ آزادی اظہار اتنا اوپر گیا ہے کہ ہم جیسے 2 ٹکے کے ولاگر جو ہیں وہ اس طرح کے بڑے بڑے احباب کی نقل و حرکت کے بارے میں ولاگ کرنا شروع کر دیں۔ لیکن کنڈی لگ گئی جناب اندروں روم کورٹ روم نمبر 1 کی، اور اب اگلی بات یہ ہے کہ 2 پٹیشنیں ایٹ اے ٹائم، حکومت نے کچھ نہیں کیا، انہوں نے کچھ نہیں کرنا، انہوں نے مار کھانی ہے، انہوں نے سپریم کورٹ کے معاملات کے اندر مداخلت نہیں کی۔ ان کا واحد نقطہ نظر یہ ہے اب تک کی اطلاع کے مطابق کہ جناب ہمارے معاملات کے اندر مداخلت نہ کی جائے، ہمیں حکومت کرنے دی جائے، تو وہ تو انہوں نے نہیں کرنے دینی، وہ تو ساتھ صاحبہ نے بھی بتا دیا کہ نہیں کرنے دینی، موت پڑ جائے ان کو غداروں کو، بقول ساتھ صاحبہ کے۔ تو ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ 2 پٹیشنیں فائل ہو گئیں۔ ایک پٹیشن جو ہے وہ اسلام آباد سپریم کورٹ میں ہوئی ہے، اور سپریم کورٹ میں جو ہے وہ یہ کہا گیا ہے کہ جناب شہباز شریف اور رائے سلطان سکندر اور دیگر احباب کو ان کے عہدوں سے الگ کیا جائے، ٹھیک ہے، ان کے عہدوں سے الگ کیا جائے۔ اچھا، اگر ان کے عہدوں سے الگ کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو دیکھیں، اب کل اس کے اوپر آبجیکشن لگتا ہے کہ کیس ٹیک اپ ہو جاتا ہے، ویسے اپنا کسی شہری نے فائل کی ہے، عام شہری اس طرح کے موقع کے اوپر آ جایا کرتے نا آگے۔ اور دوسری پٹیشن لاہور ہائی کورٹ میں ہوئی ہے جس میں سپریم کورٹ پروسیجر اینڈ پریکٹس ایکٹ جو ہے اس کے اندر ترمیم کو چیلنج کر دیا گیا۔ وہ تو سٹے کر دی ہوئی ہے حکومت نے کہ وہ قانون، حکومت کہہ رہا ہوں سپریم کورٹ نے، تو یا تو آپ یہ مانیں کہ وہ سٹے نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اگر وہ سٹے ہے تو پھر اس کو ایبولیشن کے لیے وہی فورم لگے گا جہاں پہ سپریم کورٹ جہاں پہ وہ ہے۔ لیکن یہ بنیادی طور پہ 2 حملے کیے ہیں انہوں نے، جو ہے وہ عمرانڈو ججز نے کروائے ہیں، کیونکہ اس طرح کی پٹیشن کے فائل ہو جانے کی خبر ہمیں وہ آڈیو دے چکی تھی جو ثاقب نثار کی خواجہ احمد طارق رحیم کے ساتھ گفتگو کے اندر بے نقاب کی گئی تھی۔ ہمیں پتہ تھا کہ اس طرح کی پٹیشنیں آنی ہیں اور آنی ہیں۔ کل ہو سکتا ہے کہ حکومت کے خلاف جو ہے وہ حکومت کا آخری دن ہو، کیونکہ ویسے تو اصولی طور پہ اگر ان کے خلاف کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگ بھی ہونی ہے تو اس کا آغاز ہونا ہے نا، وہ انیشیٹ ہونی ہے، پھر نوٹس ہونا ہے، نوٹس کی تعمیل ہونی ہے، اور مطلب کہ اگر آپ ان تمام چیزوں کو ایک ایک دن دیتے جائیں تو 3-4 دن لگنے چاہیے۔ لیکن عمرانڈو ججوں کو جس طرح کی آگ لگی ہوئی ہے اور جس طرح وہ اچھل کے پڑ رہے ہیں، اور اب تو صاحبہ کو بھی گالی مل گئی ہے، تو اس کے بعد تو مجھے لگتا ہے کہ شاید کل ہی حکومت کا آخری دن ہو، شام کو 8 بجے جو ہے وہ کہا جائے کہ جناب ہم نے ساری اسمبلی بھی فارغ کر دی ہے اور ساری کابینہ بھی فارغ کر دی ہے، اور جناب الیکشن بھی ہم خود کروائیں گے۔ جس پاگل پنے کے اوپر اترے ہوئے ہیں کچھ بھی ہو سکتا۔ بہرحال حکومت نے مار کھانی ہے زرداری صاحب کی امامت کے اندر، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کسی طرح کے ایکشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک ریزولوشن پاس کر دو کہ جناب ہم اپنے معاملات خود طے کریں گے، یہ کافی ہے۔ میرا خیال ہے کہ حکومت نے شاید ٹرین مس کر دی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔